السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا یوٹیوب پر نیو چینل ہے۔ میں اپنے اس نیو یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اور آپ کا دل سے استقبال کرتی ہوں۔ یہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے چینل ہے۔ ہم اس یوٹیوب چینل پر ہم آپ کے لیے ویڈیو لاتے رہیں گے۔ تفسیر القرآن سے چھوٹا سا کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے تفسیر القرآن کی ویڈیو چھوٹی ویڈیو لاتے رہیں گے، جس میں 5 سے 10 آیا ہوں گی اور 5 سے 10 آیوں کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ ہوگا اور اس کی تھوڑی سی تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اور ہم بہت سارے جو بھی کورس ہوگا، نیو کورس ہوگا، عربی گرامر یا پھر فقہ عقیدہ، جو بھی کورسز ہوگا ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن ہے تو اچھی بات ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ترجمے کا قرآن نہیں ہے تو کرنا کیا ہے، ایک نوٹ بک، قلم اور قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ جائیے اور آیتوں کو نکال لیجئے، اور تاکہ آیا لکھ کے، قرآن کے لفظ لکھ کر اور اس کے سامنے ترجمہ لکھ کر اور اس کی تفسیر لکھ لیجئے، تاکہ آپ سبھی کے لیے آپ کے اپنے بنائے ہوئے نوٹس تیار ہو جائیں۔ اس طریقے سے قرآن فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن علمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس طریقے سے جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب آپ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خود مرجھا جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج آپ کے لیے سورہ فاتحہ لے کر آئے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد کا مطلب تعریف، للہ رب، اللہ کے لیے، رب کا مطلب رب، عالمین کا مطلب پروردگار۔ پروردگار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہان بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا، اس جہاں کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پروردگار تھے، اور جب تک یہ جہاں رہے گا اور اس جہاں کے بعد دوسرا جہاں ہوگا، اسی لیے عالمین کا مطلب ہے جہانوں کا پروردگار ہے۔ 10 سال پہلے، 100 سال پہلے یا پھر 1000 سال پہلے کچھ اور ماحول تھا، اس کا بھی پروردگار ہے۔ اب 100 سال کے بعد یا پھر کسی 200 سال کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس کا بھی پروردگار ہے۔ رحمان الرحیم ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بڑا مہربان، رحیم مطلب رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، رحیم کرنے والا ہے، رحیم مطلب رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب آخرت کا مالک، یوم کا مطلب، مالک کا مطلب بادشاہ، شہنشاہ، یوم کا مطلب دن، دین کا مطلب بدلے کا دن، مالک ہے، شہنشاہ ہے بدلے کا دن کا، یعنی کہ آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا، جس میں اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا۔ اس میں جس نے برے کام کیے ہیں برا پھل ملے گا، جس نے اچھے کام کیے ہیں اچھا پھل ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہنا کیا ہے کہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی کہ ہم کو ہدایت دے۔ اہدنا، ہم کو ہدایت دے، صراط کی سیدھا، مستقیم سیدھے راستے کی، صراط کا مطلب راستہ، مستقیم کا مطلب سیدھا، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں، اپنا فضل انعام فرمایا، اپنا فضل کیا، انعمت علیہم، ان پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ راستہ صراط الذین، راستہ، صراط کا مطلب راستہ، لذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، ان کے اوپر، انعمت اپنی نعمتیں انعام فرمائیں، اپنا فضل کیا اور اپنی نعمتیں عطا کی۔ انعمت کا مطلب نعمتیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب، غصہ، علیہم نازل نہیں ہوا،
ولا الضالین، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ نہیں تھے. بھٹکے ہوئے مطلب وہ گمراہ لوگ نہیں تھے، بھٹکے ہوئے لوگ نہیں تھے. صدق اللہ العلی العظیم. تو جو اس کے بعد جو قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، جو سورہ پڑھتے ہیں، تو جن میں سے ہر ایک کی جو بھی سورہ پڑھتے ہیں، جو بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو ہر ایک سورہ میں، ہر ایک آیت میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، اور اسی راہ راستے کی ہدایت ہے، جس کے لیے سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اور ہم مانگتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سے پہلی صورت ہے، جو ترتیب طریقے سے سورہ موجود ہوئی ہیں، تو یہ افضل سورہ ہے جو موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. اس میں پہلے کوئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ پہلے کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کو کچھ آیتیں آئی تھیں. اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا مناسبہ ظاہر یہ ہے، مطلب یہ ہے قرآن کریم کو شروع میں ہی رکھنے کا مظاہرہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے. جو حق ہے، جو ایک طالب علم اور طلب کے ساتھ مانگتا ہے، طلبگار کی طرح اس سے ہدایت ایک طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، تو ہدایت کی بھی اس کے دل میں طلب ہونی چاہیے کہ اسی طرح سے وہ ہدایت مانگنی چاہیے. چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے. اس سورہ میں بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ دعا سکھائی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے. ایک طالب علم کو حق سمجھ کر اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا. اسی طرح سورہ میں صراط المستقیم یا سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی ہے. پورا قرآن اس کی تشریح ہے سیدھا راستہ. پورا قرآن کی تشریح کیا ہے؟ سیدھا راستہ. دیکھیے پورا قرآن جو ہے، پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ، تو اسی لیے اس کو شروع میں لکھا گیا ہے. اس میں 7 آیا ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی. تو چیز کی تعریف کی جائے، جیسے کسی چیز کی اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. لہٰذا اس کا کائنات میں جس چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے. انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا جہاں ہو، جمادات کا جہاں ہو یا نباتات کا جہاں، آسمانوں کا جہاں ہو یا ستاروں کا، جنوں کا ہو چاہے فرشتوں کا ہو، سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. سب کی تخلیق کی پرورش کرنا اللہ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے. روز جزا کا مطلب ہے کہ وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ ہی تعالیٰ ہے، لیکن جہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر کر کے اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے. یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، اس لیے مالک یوم الدین جو ہے اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جو ہیں کوئی اپنی ملکیت ہے، کوئی کسی کا کہیں کوئی کسی کا چیئرمین ہے، کہیں کسی کا بادشاہ ہے، کوئی کسی کا کہیں کا شہنشاہ ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایاک نعبد، بدلے کا دن کسی کی بھی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، کوئی بادشاہی نہیں ہوگی، کوئی شہنشاہی نہیں ہوگی. یہ صرف عارضی اور ناقص زندگی کی صورت میں بنے ہوئے ہیں. تو اس صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو ناقص اور عارضی ملکیتیں
ختم ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت جو ہوگی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ یہاں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اسی کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جب مدد مانگتے ہیں کسی سے تو کارساز سمجھ نہیں، ظاہری طور پر مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ وہ کارساز ہے، وہ دوست بھی ہے اور وہ یار بھی ہے، وہ مددگار بھی ہے، اور ہم دنیا میں جو مدد مانگتے ہیں وہ ظاہری طور پر مانگتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔